بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی بسبع امرنی بحب المساکین والجنوب منهم امرنی ان انظر الى من هو دونی ولا انظر الى من هو فوقی امرنی بصلة الرحم وإن أدبرت امرنی الا اسأل احدا شیئا وامرنی الا اخاف فی اللہ لومۃ لائم وامرنی ان اقول بالحق وإن كان مرا وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنوز الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوان بھائیوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور حدیث کے الفاظ نقل کیے ہیں. ان کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ کرام میں شمار کیے جاتے ہیں جو تاریخ دنیا اور صوفی مزاج کے آدمی تھے، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد روایتیں ترغیب و ترہیب اور ترک دنیا کے سلسلے کی منقول ہیں. انہی میں سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی بسبع، اور بعض روایتوں میں اوصانی خلیلی بخصال من الخیر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ اچھی باتوں کی وصیت فرمائی یا 7 باتوں کی وصیت فرمائی. دھیان سے سنیں اور شمار کریں. نمبر 1، اوصانی بحب المساکین والجنوب منهم، مجھے آپ نے تاکید فرمائی کہ غریب لوگوں سے محبت رکھوں اور ان سے قریب رہوں. وَأَوْصَانِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، اور مجھے یہ وصیت فرمائی کہ میں اپنے سے کمزور اور غریب لوگوں کی طرف دیکھوں، ان سے اپنا موازنہ کروں، اپنے سے اونچے اور خوشحال لوگوں کی طرف نہ دیکھوں. وَأَوْصَانِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، اور یہ نصیحت فرمائی کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑے رکھو، چاہے وہ تم سے قطع تعلق رکھیں، تم اپنا کام کرتے رہو. وَأَوْصَانِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ میں کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں، کسی چیز کا میں کسی سے سوال نہ کروں. وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا وَأَمَرَنِي أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور آپ نے مجھے اس بات کی بھی وصیت فرمائی کہ اللہ کے دین کے سلسلے میں، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں، شریعت و سنت کو اپنانے کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے کے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں. کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، ہمیں صحیح کام کرنا ہے، سنت پہ عمل کرنا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے. وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، اور مجھے اس بات کی تاکید فرمائی کہ میں صحیح بات بولوں، چاہے لوگوں کو کڑوی کیوں نہ لگے.
مگر حق بولو. اور ساتویں اور آخری وصیت یہ فرمائی ان اکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ، میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کیا کروں. فإنہن من کنز من کنوز الجنہ، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں کا ایک خزانہ ہے. یہ 7 وصیتیں ہیں، 7 وصیتیں ہیں اور بالکل واضح ہیں ان کے مضامین. ان میں کوئی خفا نہیں ہے، کوئی گنجلک نہیں ہے، بہت زیادہ محتاج تفسیر نہیں. لیکن ذہن نشین کرانے کے لیے میں پھر سے ان کا ارادہ کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ محبت رکھو اور ان سے قریب رہو. ایک ہے غریب پر ترس کھانا، اس کے حال کو دیکھ کر رحم آ جائے، بیچارہ غریب ہے، اس کی مدد کر دینی چاہیے. اور ایک ہے اس سے محبت رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریف یہی فرماتے کہ غریبوں کی مدد کیا کرو، ان پر ترس کھایا کرو، فرمایا ان سے محبت رکھو، دل سے ان کو اپناؤ، وَالذُّنُوبُ مِنْهُمْ، اور ان سے قریب رہو. یہ چیز ہمیشہ سے رہی ہے. انبیاء علیہ السلام کے متبعین اور ان سے محبت رکھنے والے، ان کے پاس آنے جانے والے، ان کی باتوں کو بے جھجک اول وہلے میں قبول کرنے والے غربا مساکین ہی رہے. اور خالص دنیا دار لوگ جو ہیں، دولت والے، جن کے مزاج میں دینداری نہیں ہے، صرف پیسے والے ہیں، ان کو یہ چیز عار کے طور پر لگتی تھی. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات میں یہ آتا ہے کہ وہ یہ کہتے نما نراکب تبعک الا الذین هم ارادونا بادی الرأی. اب کیسے آپ کے پاس آئے؟ آپ کے ارد گرد تو یہ گھٹیا قسم کے غریب لوگ پڑے بیٹھے رہتے ہیں، ان کی موجودگی میں ہمارا آپ کے پاس آنا ہماری شان کے خلاف ہے. اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو جواب دیا ہے کہ میں ان کو ہٹا نہیں سکتا، گرفتار نہیں سکتا، مجھے اللہ کا خوف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے عموماً فقراء صحابہ تھے. رؤسائے قریش یہ کہتے تھے کہ آپ ان کو ہٹائیے، کچھ ہماری مخصوص مجلس لگائیے تو ہم آپ کے پاس آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کے جذبے سے یہ تو اپنے ہیں، یہ تو کہیں جاتے نہیں اور ان سے جو کہا جائے گا مان لیں گے، تھوڑی دیر کے لیے چاہا کہ ان کے لیے کوئی خاص مجلس لگا دی جائے، فقراء کو وہاں سے ہٹا دیا جائے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی کی صورت نازل ہوئی. حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جو شاہان عالم کے نام دعوتی خطوط ارسال فرمائے تو ہرقل شاہ روم کے پاس بھی آپ نے خط بھیجا تھا دعوت اسلام دینے کے لیے. اس وقت اس نے یہ تحقیق کرنے کے لیے کہ خط بھیجنے والا کیسا آدمی ہے، پہلے اس کے بارے میں تحقیق کر لی جائے. یہ سوچا کہ ان کے قبیلے کا کوئی شخص ہو، ان کے خاندان کا کوئی شخص، ان کے بارے میں معلومات کی جائے. ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان دنوں تجارت کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے. ان کو بلا کر ان سے کچھ سوالات کیے، 10 سوالات کیے اور ان سب کے اوپر تبصرہ کیا ہے. بخاری شریف کے شروع میں وہ روایت موجود ہے. اس میں ایک سوال اس نے یہ بھی کیا تھا کہ ان کی پیروی کرنے والے ضعفاء ہیں یا دولت مند لوگ. تو ابو سفیان نے جواب بل ضعفاء ہونا، کمزور قسم کے لوگ، گھٹیا قسم کے غریب لوگ ان کے ارد گرد اکٹھا رہتے ہیں عام طور پر. تو ہرقل نے پر تبصرہ کیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے متبعین وہی ہوتے ہیں، اس لیے کسی کے محض غربت کی بنا پر اس کو حقیر نہیں جاننا چاہیے. مال دولت اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، کسی کو نوازتا ہے، کسی کو آزماتا ہے. اصل چیز دینداری اور دینی جذبات ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے.
اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ محض دولت کی بنا میں کسی سے نفرت کی جائے یا اس کو حقیر جانا جائے. دینداری بنیاد. اسی لیے کہا گیا کہ نعم الفقیر وبئس الفقیر علی باب الامیر ونعم الامیر علی باب الفقیر. کہ اگر کوئی دولت مند تواضع کے ساتھ کسی فقیر کے دروازے پر پہنچتا ہے تو بہترین رئیس، بہترین امیر ہے، کیونکہ اس کے اندر دولت کا گھمنڈ نہیں ہے، وہ غربا کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا. اور اس کے برخلاف بئس الفقیر علی باب الامیر، اگر کوئی فقیر محض دولت مندی کی بنیاد پر کسی کی خوشامد کرتا ہے تو وہ بدترین انسان ہے، مدار اس پر نہیں ہے. اس لیے آپ نے فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ غریب کسی سے قریب رہو، اسے محبت کرو. دوسری بات کہ فرمائی ان انظر الی من هو دونی ولا انظر الی من هو فوقی. دنیاوی اسباب معیشت کے اندر اپنے سے کمزور انسانوں سے اپنا موازنہ کرو، اپنے سے غریب انسان کو دیکھو اور اپنی حالت کا اس سے موازنہ کرو. اپنے سے اونچے والے کی طرف نظر مت ڈالو. کیوں؟ اپنے سے غریب انسان کو جب دیکھو گے اور اپنی حالت کا اس سے موازنہ کرو گے تو اپنی حالت اس سے اچھی محسوس ہوگی، تو اللہ کا شکر ادا کرو گے کہ اللہ نے مجھ کو اس سے اچھا بنایا ہے. اور بہت خوشحال اور بہت دولت مند آدمی جو بڑی اونچی زندگی گزار رہا ہے اس سے اپنا موازنہ کرو گے تو ان نعمتوں سے نظر ہٹ جائے گی جو اپنے پاس ہے، صرف ان نعمتوں کا شکوہ پیدا ہوگا جو اپنے پاس نہیں ہے، ناقدری ہوگی. اس لیے آپ نے مختلف مواقع پر یہ ہدایت دی ہے کہ دنیا کی چیزوں میں، دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمزور انسان کو دیکھو. ہاں، دینداری میں اپنے سے اونچے انسان کو دیکھنا، اس سے موازنہ کرنا. اسی نصیحت فرمائی وان اصل رحیم وعین اکبر، رشتہ داروں کے ساتھ رشتے کو جوڑ کر رکھو، قطع تعلق مت کرو، چاہے وہ تم سے قطع تعلق ہی کیوں نہ کرے. صلہ رحمی اسلامی تعلیمات میں بہت اہمیت کی حامل ہے، بنیادی تعلیمات میں صلہ رحمی کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کی جو مذمت بیان کی، یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ جس صلہ رحمی کا اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے اس کو یہ کاٹتے ہیں. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تم اپنا کام کیے جاؤ، اگر دوسرا رشتہ دار تم سے قطع تعلق بھی کرتا ہے تو جواب میں تم قطع تعلق مت کرو، صلہ رحمی سے کام لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم. رشتہ داروں کی رشتہ داریوں کو جانو، یہ کون ہے، یہ میرے ماموں ہیں، یہ میرے نانا ہے، یہ میرے چچا ہے. رشتہ داریوں کو جانو، نسب ناموں کو دیکھو تاکہ اس رشتے کی رعایت کر کے ان کے ساتھ اس میں سلوک کر سکو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مشرکین مکہ نے بہت زیادہ عداوت کا معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے اپنی تبلیغ کا کوئی صلہ نہیں چاہتا، لیکن کم سے کم میرے ساتھ ویسا تو معاملہ کرو جو رشتہ داروں کے ساتھ کیا جاتا ہے. میں تمہاری قوم میں کہوں، تمہاری قبیلے کہوں، کوئی اجنبی آدمی نہیں ہوں، اجنبیوں جیسا میرے ساتھ سلوک مت کرو. تو تیسری نصیحت کیا ہوئی؟ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑنا، اور جو جتنا زیادہ قریبی ہوگا اتنا زیادہ صلہ رحمی کا مستحق ہوگا. چوتھی نصیحت فرمائی اللہ اسأل احدا شیئا، میں کسی سے کوئی چیز، کسی چیز کا سوال نہ کروں. جو مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، سوال اس سے کرو. دست سوال کسی کے سامنے دراز مت کرو. السوال ذل، سوال ذلت کی چیز ہے. سوال کر کے آدمی ذلیل تو ہو گیا، اب دینے والا دیتا ہے کہ نہیں دیتا وہ بات کی بات ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود سوال کر کے ذلیل ہو گیا اور جس مقصد کے لیے سوال کیا تو اس میں کامیابی بھی نہ ملی. آپ نے ہدایت بھی اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، سوال کرنا تو اللہ سے سوال کرو، مانگنا تو اللہ سے مانگو. یہ ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف صحابہ کرام دیتے. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ حکیم سوال مت کیا کرو. انہوں نے اتنی رعایت کی کہ پھر اپنا حق بھی نہیں وصول کرتے تھے. بیت المال سے ان کو جو وظیفہ دینے کے لیے بلایا جاتا تھا، لیکن نہ، میں نے حضور سے وعدہ کر لیا ہے
کیا اللہ ارض عدن بات تشجن، اب میں کسی کو کچھ نہیں دوں گا۔ صحابہ کی اتنی احتیاط تھی کہ گھوڑے پر سوار ہے، ہاتھ سے کوڑا زمین پہ گر گیا تو ساتھی سے ان کہتے ذرا اٹھا کے دے دینا، گھوڑا روکتے ہیں، اترتے ہیں زمین پر، گھوڑا اٹھاتے ہیں، پھر سوار ہوتے ہیں۔ ساتھی کہتے ہیں ارے بھائی مجھ سے کہتے میں دے دیتا، کیا کہتے کہتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ مجھے سوال مت کیا کرو، سوال مت کرو۔ کیا نصیحت ہوئی؟ دھیان سے سن رہے؟ 4 نمبر 1 مسکینوں سے قریب رہو، ان سے محبت کرو۔ نمبر 2 بولو بھائی کوئی، اپنے سے کم درجے کے انسان سے اپنا موازنہ کرو، اپنے سے اونچے والے سے موازنہ مت کرو۔ نمبر 3 صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑو۔ نمبر 4 کسی سے کوئی سوال مت کرو۔ نمبر 5 اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے دین پر، شریعت پر عمل کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ گھر میں ہمارے شادی ہے، نکاح ہے، کچھ رسم و رواج ہے، کچھ خاندانی، کچھ برادری کے، کچھ محلے کے، ہم یہ چاہتے ہیں علماء سے تعلق ہے، بزرگوں سے تعلق ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سنت کے مطابق تقریب ہو جائے، لیکن رشتہ دار ناراض ہو رہے ہیں، دوست احباب ناراض ہو رہے ہیں، داماد صاحب خفا ہو گئے ہیں، گھر میں بیوی ناراض ہو رہی ہے کہ کیا کر رہے ہیں، فقیروں جیسا کام کر رہے ہیں۔ لا اخاف فی اللہ لومۃ لائم، شریعت پر عمل کرنے میں، دین پر عمل کرنے میں، اپنی صحیح بات لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ مت کرو، اور کسی سے ملتا جلتا ہے وَأَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا، صحیح بات بولو چاہے دوسروں کو کڑوی ہی کیوں نہ لگے۔ ٹھیک ہے کہ بات کہنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے، لیکن سننے والے کا مزاج ہی اگر خراب ہے اس کو وہ بھی کڑوی لگے گی۔ اگر کسی کو بخار آ رہا ہو تو اس کے منہ کا مزہ خراب ہوتا ہے، اسے میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے۔ تو اگر دینی مزاج نہیں ہے، حق کو قبول کرنے کا مزاج نہیں ہے تو صحیح بات بھی کڑوی لگے گی۔ فرمایا لوگوں کا منہ مت دیکھو، اس کی رعایت مت کرو، کون خوش ہوتا ہے کون ناراض ہوتا ہے، جو صحیح بات ہے وہ بولنا ہے۔ اقول بالحق ولو کان مرًّا، 6 نصیحتیں ہوئی۔ اللہ کے دین پر عمل کرنے میں، صحیح بات کہنے میں، صحیح کام کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو، اور صحیح بات بولو، حق بات بولو چاہے وہ کڑوی کیوں نہ لگے۔ اور آخری نصیحت یہ فرمائی ان اکثر من قول لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ کا کثرت سے ورد کیا کرو۔ یہ لا حول ولا قوة الا باللہ یہ مستقل ذکر ہے۔ عموماً ہم صرف کسی چیز پر نفرت کا اظہار کرنے کے لیے یا یوں سمجھے شیطان کو بھگانے کے لیے لاہور پڑھتے ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ، منہ بگاڑ کے، یہ مستقل ذکر ہے۔ لا حول ولا قوت، 2 چیزیں ہیں، کسی آنے والی مصیبت اور کسی شر کو دفع نہیں کیا جا سکتا، اور کسی خیر کو، کسی منفعت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا بغیر اللہ کی مدد سے، یہ اس کا حاصل ہے۔ لا حول ولا قوت، رخ پھیرا نہیں جا سکتا، مصیبت کو ٹالا نہیں جا سکتا، پریشانی کو دفع نہیں کیا جا سکتا مگر اللہ کی مدد سے۔ ولا قوت، کوئی خیر، کوئی نفع، کوئی مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا بغیر اللہ کی مدد سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمائیے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، ایک حدیث میں ہے، ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا اور میں اسی کلمے کو پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے فرمایا عبداللہ ابن قیس، کیا میں تم کو جنت کے خزانوں میں سے خزانے کا پتہ نہ بتاؤں؟ کہ ضرور یا رسول اللہ۔ فرمائیے لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانے میں سے ایک خزانہ ہے، اس کی قدر و قیمت کو جانو، بہت قیمتی دولت ہے۔ اسی لیے تیسرے کلمے میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ساتھ ولا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کیا جاتا ہے۔
مستقل طور پر بھی اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ تو یہ 7 نصیحتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے آئی اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو امت تک پہنچا کے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ اب ہمارا آپ کا بھی یہ کام ہے کہ ان تین کی ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس سے اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ آخر میں ایک بات اعادہ کرتا ہوں، محفوظ کر کے لے جائیں۔ نمبر 1، غریبوں سے محبت رکھو، ان کو اپنے سے قریب رکھو۔ نمبر 2، بولو بھائی، اپنے سے کمزور آدمی کو دیکھو، اپنے سے اونچے آدمی کو مت دیکھو۔ نمبر 3، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑو، قطع تعلق مت کرو۔ نمبر 4، کسی سے سوال مت کرو، کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو۔ نمبر 5، کسی دین کے سلسلے میں، اللہ کے دین پر عمل کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ نمبر 6، حق بات کہنے میں حق بات بولو، چاہے دوسرے کو کڑوی ہی کیوں نہ محسوس ہو۔ اور آخری بات، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرو، اس کا عقیدہ بھی رکھو۔ عقیدہ بھی یہی رکھو کہ دنیا میں کسی کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہے، نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، وہی نفع پہنچانے والا ہے، وہی اگر چاہے تو نقصان میں مبتلا کرنے والا، آزمائشوں میں ڈالنے والا ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ایک مجلس کے اندر پڑھ کر آیا ہوں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے بڑی محبت کے ساتھ ان کو چند نصیحتیں فرمائی تھی۔ اس کے الفاظ دہرا دیتا ہوں، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اور لڑکے اللہ کے دین کی، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ کی مدد کو اپنے سامنے موجود پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، سوال کرنا تو اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد مانگے تو اللہ کی مدد مانگے۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور جان لو، یقین رکھو کہ ساری دنیا مل کر اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے تمہارے حق میں مقدر فرما دیا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَا يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو جو اللہ کی طرف سے مقدر ہے اس سے زیادہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نفع پہنچانے کی طاقت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں، نقصان پہنچانا یا نقصان سے بچانے کی طاقت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، اس پر ہمارا ایمان بھی اور اس کا ورد بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائیں، اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صل لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنیت۔ یا اللہ سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا والے اعمال کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہر خیر میں ہمارا حصہ مقدر فرما، ہر شخص سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما، رکاوٹوں کو دور فرما۔ یا اللہ اپنی مرضیات پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ برکت والی حلال روزی عطا فرما، حرام اور ناجائز اور مشتبہ سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ارشادات، آج کی جو ہدایات ہمارے کانوں میں پڑھتے ہیں، اللہ اس کو ہمارے دلوں میں، دماغ کو جاگزی فرما دے اور ان کے تقاضوں کو پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔